السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرے، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، وعلی آلک واصحابک یا امام المرسلین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج کے دن نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس نے ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید کی جس مقدس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، میں گزارش کروں گا کہ اس آیت پر مکمل اپنی توجہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جو بیان کیا گیا، آج کی اس محفل اور اس نماز کی ادائیگی کے بعد یہاں سے جب آپ جائیں تو اس آیت کے مطلب اور معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی آگے کی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد اور اس کی زندگی کی غرض و غایت کیا ہونی چاہیے، ایک ایمان رکھنے والے اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے مسلمان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں کیا چیز ضروری ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کی اس مختصر سے آیت میں اسے بیان فرما دیا گیا۔ اب ذرا آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اپنی زندگی کے جو شب و روز گزر رہے گئے اس پر بھی غور کریں کہ قرآن میں اللہ نے جو مومن کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا، مومن کی زندگی کی غرض و غایت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی گئے، ہم میں سے کتنے حضرات ایسے گئے جو اس مقصد کو پورا کر رہے گئے۔
جو اس مقصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا گئے منافقین کے حوالے سے۔ آپ جانتے گئے حضور علیہ السلام کے دور میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھتے تھے، زبان سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوا کرتی کہ وہ دل سے مسلمان نہیں تھے، دل سے اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ انہی منافقین کے بارے میں بتایا گیا، منافقین کا حال یہ ہوتا کہ جب آپس میں ایک دوسرے کے درمیان بیٹھے ہوئے ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے غلط باتیں کیا کرتے، اسلام کے حوالے سے غلط باتیں کیا کرتے، لیکن وہیں پر جب مسلمانوں کے سامنے آ جاتے، جب مسلمانوں کے درمیان آتے، صحابہ کرام کے درمیان آتے، تو ان کا حال یہ ہوتا کہ وہ قسمیں کھا کر کے یہ بیان کرتے کہ ہم نے تو حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی، ہم نے اسلام کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم۔ اللہ بیان کرتا گئے ان منافقین کی حالت یہ گئے کہ جب تمہارے سامنے آتے گئے، جب مسلمانوں کے درمیان آتے گئے تو قسمیں کھا کر کے یہ بیان کرتے گئے کہ ہم نے اسلام کے حوالے سے کوئی غلط بات نہیں کی، نبی کے حوالے سے کوئی غلط بات بیان نہیں کی، حالانکہ یہ کس مقصد کے تحت یہ ایسا کرتے گئے؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی بیان کیا لیرضوکم۔ منافقین ایسا کیوں کرتے گئے؟ وہ تم مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے اور تمہارے دلوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے گئے۔ اب آگے کی جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی گئے، خصوصی طور پر آپ کی توجہ میں چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتا گئے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا گئے کہ اگر یہ منافقین ایمان والے گئے، اگر یہ مذہب اسلام کو ماننے والے گئے، اگر یہ سچے پکے مسلمان گئے، تو ان کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانوں کو راضی کرنے کی جگہ پر، تم مسلمانوں کو راضی کرنے کی جگہ پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی فکر کرتے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا خیال کرتے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے حوالے سے غور و فکر کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حوالے سے قرآن میں بیان کیا، اور یہاں ہمارے لیے ایک اہم ضابطہ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارے سامنے ایک اہم قانون اللہ رب العزت نے بیان کر دیا۔ ایمان والے کی علامت اور ایمان والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا گئے، اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہوتا گئے۔ مومنین کی علامت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ کبھی بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرتے گئے کہ جس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول علیہ السلام ناراض ہو۔ عزیزان گرامی قدر، بہت اہم ضابطہ بیان کیا گیا ہے، بہت اہم قانون اللہ نے بیان فرمایا گئے۔ اب ہم بھی ایمان والے گئے، یہاں الحمدللہ تمام ایمان والے بیٹھے گئے، جتنے لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی گئے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا گئے، جو اپنے آپ کو مومن کہتا گئے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا گئے، میں سب سے گزارش کروں گا اپنی زندگی کے حالات پر آپ غور کر لیں، اپنی زندگی کے شب و روز پر غور کریں۔ آپ کی زندگی جو گزرتی گئے، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک جو زندگی کا وقت آپ کا گزر رہا گئے، آپ جو زندگی میں کام کرتے گئے، آپ کے جو روزانہ کے معمولات گئے،
ہر کوئی اس بات پر غور کرے کہ صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک کتنے کام ایسے گئے جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم کرتے گئے، اور کتنے کام ایسے گئے کہ جن کاموں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول ہم سے ناراض ہوتے گئے۔ یہ ہر مومن کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اب آئیے میں چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ ارشادات کہ جن میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرما دیا گئے کہ اگر ایسا عمل کوئی بندہ کرتا گئے یا ایسا عمل نہیں کرتا گئے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں گئے، وہ ہمارے طریقے پر ہماری سنت پر نہیں گئے۔ آپ ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے سماعت کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مقام پر بیان فرمایا، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اب یہ حدیث بہت ہی مختصر گئے، لیکن ذرا غور کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کیا بیان کرتے گئے۔ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے، جو میری سنت سے منہ پھیر لے، جو میری سنت سے روگردانی کرے، حضور علیہ السلام کی سنت گئے معلوم ہونے کے باوجود سنت ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اس کو ترک کر دیتا گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فلیس منی، ایسے بندے کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں گئے، ایسا بندہ میری شریعت اور میرے طریقے پر نہیں گئے، ایسا بندہ میری سنت پر نہیں گئے۔ اب یہاں میں ہر ایک کو یہ دعوت دینا چاہوں گا، اپنے ذہن و دماغ میں یہ تصور لائیں، اپنے ذہن و دماغ میں یہ فکر لائے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو حضور کی سنتوں کا خیال کرتے گئے، کتنے ہیں جو حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے گئے، کتنے ہیں جو حضور کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرتے گئے۔ یقیناً آج ماحول یہ ہو چکا گئے، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ محض یہ کہتے ہوئے اس عمل کو ترک کر دیتے ہیں کہ یہ سنت ہی تو گئے، فرض اور واجب تو نہیں گئے، اس کو کرنا ضروری تو نہیں گئے۔ یہ سوچ ہمارے یہاں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کو سامنے رکھے کہ جو سنت سے اعراض کرتا گئے، جو سنت پر عمل نہیں کرتا گئے، ایسے بندے کے حوالے سے جو وعید حضور علیہ السلام نے بیان کی، ایک طرف اسے رکھے اور دوسری طرف سنت سے محبت کرنے والا، سنت پر عمل کرنے والا، سنت کو پابندی سے تھامنے والا، اس کے بارے میں کیا بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی گئے، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ سنت سے محبت کرنے والے حضرات، حضور کی سنت کا خیال رکھنے والے حضرات، نماز پڑھنے سے لے کر کھانا کھانے تک اور پانی پینے سے لے کر صدقات و خیرات کرنے تک جو سنتوں کا خیال رکھتے گئے، ان تمام حضرات کے لیے یہ بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا دی گئے، من احب سنتی فقد احبنی۔ حضور فرماتے گئے جس نے میری سنت سے محبت کی، حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کرنے والا گئے، اور جو مجھ سے محبت کرتا گئے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا بدلہ کیا گئے، اس کا صلہ کیا گئے، اس کا انجام کیا گئے، اسے کیا بدلہ دیا جاتا گئے، ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جو حضور کی سنت سے محبت کرتا گئے، حقیقتاً حضور سے محبت کرنے والا گئے، اور جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والا گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کرتے گئے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور نہ صرف یہ کہ جنت میں داخل کرے گا بلکہ جنت میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا ساتھ اسے عطا کیا جائے گا۔ غور تو کریں،
کتنی اہم بشارت اللہ کے رسول علیہ السلام نے سنا دی گئے۔ آج کل آپ کو ایسے گمراہ بھی ملیں گے، یوٹیوب پر آپ جائیں گے تو حضور کی سنتوں سے وہ بیزار کرتے گئے، حضور علیہ السلام کی سنتوں سے دور کرنے کی کوشش کرتے گئے، سنتوں کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں غلط وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے گئے، حالانکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا، صحابہ نے ہمیں یہی سکھایا، تابعین اور تبع تابعین نے ہمیں یہی درس دیا گئے کہ حضور علیہ السلام کی ایک سنت بھی گئے پابندی سے ہمیں اس پر بھی عمل کرنا گئے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی وہی جو حضور کی سنت سے ہمیں ملا، اسی طریقے سے صدقات و خیرات کرنے میں بھی وہی طریقہ اپنا گئے جو حضور کی سنت سے ہمیں ملا گئے، کھانے پینے میں بھی حضور کی سنت کا خیال رکھنا گئے۔ عزیزان گرامی قدر، تو یہ پہلی چیز اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کو پہلے تو ہمیں ان کا علم حاصل کرنا گئے اور پھر انہیں عملی جامہ پہنانا گئے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حدیث سماعت کریں، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے گئے، من غشنا فلیس منا، جو مسلمان بھائیوں کو آپس میں دھوکہ دیتا گئے۔ اب یہ بھی بہت توجہ کا مقام ہے، یہاں میں ان حضرات کی توجہ بھی چاہوں گا جو دنیاوی مال کمانے کے چکر میں اور دنیاوی نفع حاصل کرنے کے چکر میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جھوٹ بول کر کے سودا کرتے گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دیتے گئے، اپنے سگے بھائیوں اور بہنوں کو دھوکہ دینے والے حضرات بھی اس حدیث کو سماعت کریں، من غشنا فلیس منا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا گئے، جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے، اس کا بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ہماری سنت اور ہماری شریعت اور ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک اور حدیث سماعت کریں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لیس منا من ینقر نقر الغراب۔ اب یہاں سب سے پہلے تو میں اس مثال کو سمجھا دیتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائی گئے۔ آپ میں سے ہر کسی نے کوے کو دیکھا ہوگا، کوا گجراتی زبان میں جس کو کیا کہتے ہیں، کوے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کہیں اس کو کھانا نظر آتا گئے، دانا نظر آتا گئے، تو اس کے کھانے کا طریقہ یہ ہوتا گئے کہ جلدی سے وہ چونچ مارتا گئے اور اس طور پر وہ دانا کھاتا گئے۔ یہ طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، جلدی چونچ مار کے پھر وہ کھانا لیتا گئے۔ یہ طریقہ جو ایک کوے کا ہوتا گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے مثال دے کر کے سمجھا دیا کہ جیسے کوے کا یہ معاملہ ہوتا گئے کہ جلدی جلدی چونچ مار کر کے کھانا کھاتا گئے، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے نماز پڑھتا گئے کہ رکوع اور سجدہ جلدی جلدی ادا کرتا گئے، سنت طریقے کے مطابق، واجب طریقے کے مطابق رکوع سجدہ نہیں کرتا، جلدی جلدی نماز ادا کرتا گئے، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ کرتا گئے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طور پر نماز پڑھنے والا ایسے شخص کا بھی ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اولاً تو ہم نماز پڑھتے ہی نہیں گئے، جمعہ کے دن ہفتے میں ایک مرتبہ نماز کے لیے آنا گئے، اور وہ بھی کیسے، 2 رکعت کے لیے آنا گئے۔ یہی تو ہمارا طریقہ ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم میں سے ہر کوئی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنا شروع کر دے گا۔ قرآن کی تلاوت بھی رمضان کے مہینوں میں ہوگی، اچھے اچھے اعمال رمضان کے مہینے میں ہوں گے۔
جیسے ہی رمضان کا مہینہ گیا پھر وہی سلسلہ شروع، رمضان کے مہینے کے بعد ہفتے میں ایک مرتبہ مسجد آنا گے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کا جو ایک رواج پڑ چکا گئے، مسلمان یہ سمجھتے گئے کہ بس ہفتے میں ایک دن نماز پڑھنی گئے، 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہیں کرتے۔ یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، کتنی سخت وعید اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کی گئے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ نمازیں جو لوگ پڑھتے گئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنی جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھتے گئے کہ نہ رکوع صحیح طرح ادا کرتے گئے، نہ سجدہ صحیح طرح ادا کرتے گئے، نہ نماز کے دیگر واجبات صحیح طرح ادا کرتے گئے۔ ایسے نماز پڑھنے والے لوگوں کے بارے میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کا ہماری سنت اور ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چند حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی گئے، آپ اچھی طریقے سے فیصلہ کر لیں۔ مومن کی جو علامت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، مومن کا جو شیوا اور مومن کی جو پہچان اللہ نے قرآن میں بیان کی گئے کہ وہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا گئے۔ کیا ہماری زندگیوں میں وہ مقصد اور وہ علامت اور وہ پہچان پائی جاتی ہے یا نہیں؟ صبح فجر کی نماز کے لیے جب اذان کہی جاتی ہے، کڑوے الفاظ میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں، کتنے ہم میں سے ہیں جو بستر چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے رسول کی سنت پر اور طریقے پر عمل کرنے کے لیے اپنے بستر کو چھوڑ کر کے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ایک صف 2 صف مشکل سے ہو پاتی ہے۔ یہاں جتنے مسلمان بھائی ابھی جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے گئے، ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب عصر کی نماز کے وقت یہاں سے غائب ہو جائیں گے۔ کچھ ہوں گے جو باہر کام کاج کرتے ہوں گے، ورنہ اکثر تو عصر کی نماز کے وقت یہیں رہتے ہوں گے، یا تو دکان پر ہوں گے یا مکان پر ہوں گے۔ لیکن ابھی عصر کی نماز کے وقت آپ آ کے دیکھیے گا 1 2 3 صف مشکل سے ہو پاتی ہے۔ تو یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر عمل اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ دوستوں کو راضی کرنے والے، اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے والے، ان تمام کو یہ میں فکر دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ہم میں سے کتنے ایسے گئے کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے گئے۔ کتنے ایسے ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، عادت پہلے سے یہی ڈالی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ بندہ اگر ترک کرتا ہے کہ کتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک روزہ بغیر عذر اور مجبوری کے اگر کوئی بندہ ترک کرتا ہے، نقصان کتنا بڑا، اس کا خسارہ کتنا بڑا ہے۔ دنیاوی زندگی اس کو جتنی ملے، مان لیجئے اگر 20 سال اس کے بعد وہ دنیا میں زندہ رہتا ہے، 30 سال زندہ رہتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بیان کرتے ہیں ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے اگر کوئی چھوڑتا ہے، بعد میں وہ جتنا بھی دنیا میں رہے، دنیاوی زندگی بھر وہ روزہ رکھتا رہے، 20 سال 30 سال 40 سال زندہ رہا، روزہ رکھتا رہے، تو یہ 20 30 40 سال کے روزے اس ایک روزے کا کفارہ اور اس کا بدلہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔
کتنا بڑا خسارہ گئے، اور روزے جیسی اہم عبادت سے ہم اپنے آپ کو محروم رکھتے گئے۔ تو جتنے حضرات یہ عادت ڈالے ہوئے گئے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں بھی روزے رکھنے گئے، قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنانا گئے، اور نمازوں کی پابندی جیسے رمضان میں کرتے گئے، رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے بھی اسی طور پر اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنانا گئے۔ انشاءاللہ اگر اس طور پر آپ کی زندگی گزرے گی، دنیا میں بھی آپ کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ خصوصی خیال رکھیں، ہر عمل کرتے وقت جب آپ کے ذہن و دماغ میں کسی بھی عمل کے بارے میں تصور آئے کہ یہ عمل مجھے کرنا گے، یہ کام کرنا گے، تو پہلے یہی سوچ اپنے ذہن میں لائے کہ اس عمل سے اللہ اس کے رسول مجھ سے راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی رضا والا عمل گئے تو ضرور وہ کام کریں، اور اگر کوئی ایسا عمل کرنے کے حوالے سے ذہن میں ارادہ آیا گئے کہ جس سے اللہ اس کے رسول علیہ السلام ناراض ہوں گے، تو خدا را اس عمل سے اپنے قدموں کو دور کر لیں اور اس عمل کی طرف اپنے قدم نہ بڑھائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن سے اللہ اس کے رسول راضی ہوں، اور ان کی ناراضگی والے تمام اعمال سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔